अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गैरुल्लाह से मदद, यानी अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, खुसूसन वो जो हमारी नज़रों के सामने मौजूद ना हो उनसे मदद मांगना जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसा कि अक्सर हमारे लोग पुकार लेते हैं, या रसूलल्लाह अल मदद, या अली अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद वग़ैरह। यानी अल्लाह के वो नेक बंदे जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें मदद के लिए पुकारना और उनसे मदद मांगना कैसा है, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। क्योंकि आज आपने देखा होगा और सुना होगा, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में शिर्क और बिदअत का फतवा लगाते रहते हैं। आप कुछ भी करें, कोई छोटा सा काम भी आप करते हैं तो या तो उनकी तरफ से कोई बिदअत का फतवा आ जाता है या फिर वो उसको शिर्क कह देते हैं। हालांकि ये ऐसे अनजान और इतने कम पढ़े लिखे लोग होते हैं कि अगर आप इनसे ये पूछ लें कि बताओ शिर्क की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी तारीफ़ क्या होती है, और फिर आप उनसे कोई दलील मांग लीजिए कि ये जो तारीफ़ तुम बता रहे हो, जिसे तुम बोल रहे हो, ये कौन सी किताब में लिखा है, तो इंशाअल्लाह वो आपको कभी भी दलील के साथ शिर्क की डेफिनेशन तक नहीं बता सकते। यानी उनको हकीकत में ये मालूम भी नहीं होता कि शिर्क किसे कहते हैं। ये सिर्फ ज़ुबान पर रटे हुए फतवे होते हैं जो उनको उनके बड़े लोग सिखा देते हैं। कोई भी तुम्हें कोई ऐसी हदीस सुनाए जो तुम्हारे अकायद के ख़िलाफ़ हो, जो तुम्हें अच्छी ना लगे तो तुम उसे ज़ईफ़ कह देना, और जो अकीदा तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो तुम उसको शिर्क कह देना। तो ये एक जाहिल कौम है जो दिन भर फतवे बांटती फिरती है। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको हदीसों के ज़रिए से ये साबित करेंगे कि गैरुल्लाह से मदद मांगना, यानी अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, ये जायज़ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। आइए इसकी सबसे पहली दलील, सबसे पहली हदीस सुनते हैं। इमाम हैसमी ने इसे अपनी किताब मजमउज़ ज़वाइद में हदीस नंबर 17104 पर एक हदीस लिखते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते होते हैं कि पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी भी खबर रखते हैं। तो अगर तुम्हें सहरा में कोई मुसीबत पेश आ जाए जहाँ कोई नज़र ना आए तो इस तरह पुकारो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इस हदीस में वाज़ेह तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को गैब में पुकारने की तालीम दे रहे हैं। यानी कि जब आपको कोई मुसीबत पेश आ जाए और आप किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है जिससे आप मदद मांग सकते हैं, तो आप गैब में ही यूँ निदा करिए कि ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें हमारी नज़रें देख नहीं सकती, लेकिन वो आपकी मदद करते हैं। सो अगर गैरुल्लाह से, यानी अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिर्क होता, तो क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को शिर्क की तालीम दे रहे हैं? यकीनन अल्लाह ताला हर जगह मदद करने पर कादिर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से अपनी उम्मत को ये बता दिया है कि अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को भी इतनी ताकत दे रखी है कि वो अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद करते हैं, और इस तरह से मदद मांगना या उन्हें पुकारना ये शिर्क नहीं है। ये जो हदीस हमने आपके सामने पेश की है, ये सनद के एतबार से बिल्कुल सही हदीस है। इसके सारे रावी सिक़ा सदूक़ हैं, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में मैं इस हदीस पर होने वाले तमाम एतराज़ की गुंजाइश भी ख़त्म कर दूँगा। ये जो हदीस अभी आपके सामने पेश की गई, इसकी सनद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलती है, जैसा कि हमने आपके सामने पेश किया। आइए मज़ीद मैं इसके कुछ शवाहिद आपके सामने मुख्तलिफ़ सहाबा से पेश करता हूँ, उन्हें भी मुलाहिज़ा हो। इमाम हैसमी अपनी इसी किताब में हदीस नंबर 17103 पर यही हदीस दूसरी सनद से लिखते हैं, और यहाँ पर वो सहाबी रसूल हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। उसके अल्फाज यूँ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी कोई चीज़ खो जाए या तुमको मदद की ज़रूरत हो
اور تم ایسی زمین پر ہو جہاں کوئی سہارا نہ ہو تو یوں پکارو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ پھر اسی حدیث کو نقل کر کے امام حیثمی آگے لکھتے ہیں کہ اس پر تجربہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ بات محدثین نے پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا ہے اور ان کی مدد کی گئی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر امام حیثمی اسی حدیث کی تیسری سند حدیث نمبر 17105 پر لکھتے ہیں، اور اسے تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا، اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری سواری صحرا میں بھاگ جائے تو اس طرح ندا کرو، اے اللہ کے بندوں روکو، اے اللہ کے بندوں روکو، کہ بے شک اللہ کے کچھ محاصرہ کرنے والے بندے ہوتے ہیں جو عنقریب اسے روک دیں گے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث کی جو سب سے پہلی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بالکل صحیح سند ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی علت موجود نہیں ہے، اس کے سارے راوی اعلیٰ درجے کے ثقہ صدوق راوی ہیں۔ اس کے بعد مزید ہم نے اس کے 2 شواہد الگ الگ صحابہ سے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یعنی اس حدیث کی کل 3 سندیں ہیں، 3 الگ الگ صحابہ سے اس کی گواہی ثابت ہے۔ اور اصول حدیث میں ایسی حدیث کو مشہور حدیث کہتے ہیں، یعنی جو حدیث کم سے کم 3 سند سے ثابت ہو جائے، جس میں ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی موجود ہوں، اسے مشہور حدیث کہتے ہیں۔ تو پھر ایسی حدیث جو مشہور ہو جائے، 3 الگ الگ صحابہ سے ثابت ہو جائے، اس حدیث کو ضعیف کہہ کر انکار کرنا یہ کسی جاہل کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے، صرف تھوڑی دیر کے لیے، کہ ہماری پیش کی ہوئی حدیث کی تینوں سند میں کوئی نہ کوئی علت موجود ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ہے، یہ صرف ایزمپشن کی بات ہے، صرف تصور کر لینے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیتے کہ تینوں سند میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ہے، پھر بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اصول حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی حدیث 2 الگ الگ سند سے ثابت ہو جائے، اگرچہ دونوں میں کوئی راوی ضعیف ہو لیکن وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، تو پھر ان کی حدیث کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ 2 الگ الگ راوی اگر غلطی کرتے بھی ہیں تو وہ ایک جیسی غلطی نہیں کریں گے۔ اگر دونوں کی باتیں ایک جیسی ثابت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جو حدیث ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی کسی بریلویوں نے نہیں لکھا، بلکہ یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے۔ اور پھر بھی میں دلیل کے لیے یہاں پر خود اہل حدیثوں کے دادا یعنی کہ ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اس اصول کو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب اصول تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب اگر صرف 2 سند ہونے کی بنیاد پر کوئی ضعیف راوی کی حدیث بھی مقبول ہو جاتی ہے، تو پھر جو حدیث 3 سند سے ثابت ہو جائے وہ تو اعلیٰ درجے کی مقبول حدیث ہے۔ اور پھر بھی یاد دلا دوں کہ یہ اصول میں نے صرف اس لیے بتایا تھا کہ اگر کوئی اس کو ضعیف مان بھی لیتا ہے، اگر کوئی اس کی سند میں کسی طرح کا عیب نکال بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر سے یاد دلا دوں کہ ہماری پیش کی ہوئی حدیث کی پہلی جو سند ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، وہ بالکل صحیح سند ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث کی اور اس کی سند کی بات، اس کی صحت کی بات۔ اب آئیے اس پر مزید آپ کے سامنے میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں کہ محدثین نے اس حدیث کو پریکٹس بھی کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، یعنی محدثین کو جب کبھی ایسی ضرورت پیش آئی، انہیں کوئی مشکل پیش آئی، تو انہوں نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح اللہ کے بندوں سے مدد کے لیے پکارا، اللہ کے بندوں کو غیب میں مدد کے لیے پکارا اور ان کی مدد کی گئی۔ خود محدثین نے اس کی گواہی اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہوئی ہے۔ آئیے اس کے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہوں۔ امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 پر لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے 5 بار حج کیا، 2 بار سواری سے اور 1 بار پیدل، یا راوی کو شک ہے کہ 3 بار سواری سے اور 2 بار پیدل۔ پھر فرماتے ہیں، ایک بار جب میں پیدل تھا تو میں راستے سے بھٹک گیا، تو میں نے یوں پکارنا شروع کیا، اے اللہ کے بندوں مجھے راستہ دکھا دو،
میں اسی طرح پکارتا رہا حتیٰ کہ میں اپنے راستے پر آ گیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایک حوالہ ملاحظہ ہو، امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں صفحہ نمبر 415 پر لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بعض بڑے شیوخ نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کا جانور، اور میرا خیال ہے کہ وہ خچر تھا، وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور انہیں یہ حدیث معلوم تھی، چنانچہ انہوں نے اسی طرح کہا تو اللہ نے اس کے جانور کو فوراً روک دیا۔ میں خود ایک بار جماعت کے ساتھ تھا کہ ایک جانور کھل کر بھاگ گیا اور لوگ اسے پکڑنے سے قاصر رہے۔ میں نے اسی طرح کہا تو وہ جانور فوراً اسی وقت رک گیا، اور اس وقت ان کلمات کے علاوہ کوئی دوسرا ظاہری سبب بالکل نہیں تھا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی اس حدیث پر پہلے امام احمد بن حنبل نے خود عمل کیا اور ان کے عمل سے ان کو مدد ملی، پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے شیوخ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا، انہوں نے بھی اللہ کے بندوں کو غیب میں مدد کے لیے پکارا تو ان کی مدد کی گئی۔ پھر تیسری دلیل جو ہے، امام نووی خود اپنے بارے میں تجربہ لکھتے ہیں کہ میں خود ایک بار اس پر پریکٹس کر چکا ہوں، میں نے بھی اس پر عمل کر کے دیکھا ہے اور اس پر میری بھی مدد کی گئی۔ تو یہ بات محدثین کے عمل سے بھی ثابت ہے، محدثین نے عمل کر کے بھی اس پر دکھا دیا کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، اور یہ بھی دکھا دیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے ان محدثین نے جب اس کو ٹرائی کیا، جب اس پر عمل کیا تو انہوں نے اس کو بالکل صحیح پایا اور ان کی مدد کی گئی۔ تو یعنی آپ کے سامنے اس حدیث کی جو سند پیش کی گئی وہ سند بھی بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ اس کے 2 شواہد پیش کیے گئے جس کی وجہ سے یہ حدیث اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر محدثین کا عمل اس حدیث پر پیش کیا گیا جس سے یہ حدیث اور زیادہ یقین کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کے انکار کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس کو کسی طرح بھی اعتراض کر کے انکار کر سکے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث میں غیر اللہ سے یعنی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ثابت ہے، اسے سکھایا گیا ہے کہ اس طرح مدد مانگی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر ان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر پیڑ سے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو انہیں خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کتنی پاور دے رکھی ہے کہ انہیں ساری دنیا کی خبر ہوتی ہے۔ اب بھی اگر کوئی غیر اللہ سے مدد کا انکار کرے، اولیاء اللہ سے مدد لینے کا انکار کرے، انہیں پکارنے کا انکار کرے، یا اس حدیث کو ضعیف کہے تو وہ جاہل بھی ہے اور اندھا بھی۔ امید ہے آپ کے سامنے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ یہ سمجھ کے ہوں گے اچھی طرح سے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ جائز ہے اور یہ حدیثوں میں ثابت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔